عباس آفس سے واپس آیا تو سامنے لان میں اسے کوثر بڑی پریشان دکھائی دی۔ کیا ہوا کوثر، پریشان کیوں ہوں؟ عباس نے پوچھا تو کوثر نے بتایا کومل بیبی مجھے مل نہیں رہی، کافی دیر سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ عباس بھی سن کر پریشان ہو گیا۔ وجیہہ آنٹی اور اظہار تو کافی پریشان ہوں گے؟ عباس نے پوچھا تو انہوں نے بتایا وجیہہ میڈم میڈیسن لے کر سو رہی ہیں، ان کی طبیعت خراب تھی اور اظہار صاحب گھر پر نہیں ہیں، ابھی کسی کو نہیں پتا کومل بیبی کا۔ عباس بھی پریشان ہوتا کومل کو ڈھونڈنے لگا۔ عباس چھت پر آیا تو اس کو کومل وہاں کھڑی کچھ سوچنے میں مصروف تھی۔ عباس فوراً سے کومل کے پاس آیا، کیا بولا اور بولا کومل تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کوثر تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہے، عباس کومل سے پوچھنے لگا۔ عباس کی بات سن کر کومل بولی، میں تمہیں کیوں بتاؤں، تم کومل بیبی کو فرینڈ تھوڑی ہو، تم کومل بیبی کو ڈانٹتے ہو۔ کومل عباس کو صبح والا واقعہ یاد کراتے ہوئے بولی، کومل تم نے بھی تو دیا کی پکچر خراب کر دی تھی نا، کافی گرا کر۔ دیا کی صرف ایک ہی پکچر میرے پاس تھی۔ عباس کو یاد آیا صبح کومل اس کی نیکسی میں آئی تو عباس کافی بنا رہا تھا، اس نے کومل کو بھی دی مگر کومل کے ہاتھ سے چھوٹ کر دیا کی رکھی پاس پکچر پر جا گری اور دیا کی پکچر خراب ہو گئی تھی۔ کومل نے دیا کی پکچر خراب کر دی، دیا کو نقصان پہنچا دیا، کومل نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے بولی اور اچانک سے چھت کی دیوار پر چڑھ گئی۔ عباس فوراً سے پاس آتا ہوا بولا، کومل یہ کیا کر رہی ہو، بیوقوفی نیچے اترو۔ کومل بولی، نہیں کومل بیبی نے دیا کو نقصان پہنچا دیا، اب چھت سے نیچے کود جاؤں گی، اب میرے پاس مت آنا۔ کومل بات تو سن لو۔ عباس بولا، اگر میری کومل بیبی یہاں سے نیچے کود جائے گی تو کومل بیبی کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، ہاتھ بھی ٹوٹ جائیں گے، پاؤں بھی ٹوٹ جائیں گے، تو کومل بیبی فٹ بال کیسے کھیلے گی؟ عباس بھلا پھسلا کر کومل کو نیچے لے آیا تھا۔ نوین کی آج بزنس پارٹی تھی۔ نوین اس طرح کی پارٹیوں میں حنین کو ساتھ نہیں لے کر جاتی کیونکہ حنین بور ہو جاتی ہے، مگر آج حنین ضد کر کے نوین کے ساتھ آئی تھی۔ وہ آج کالج سے جلدی واپس آ گئی تھی اظہار کی وجہ سے، اور نوین کے ساتھ اس لیے آئی تھی کہ وہ اظہار آج گھر آئے تو وہ گھر میں موجود نہ ہو، مگر یہاں اگر حنین واقعی میں کافی بور ہو چکی تھی۔ وہ تو ہوٹل کے بیک سائڈ پر بنے سوئمنگ پول کی طرف چلی گئی، وہاں پر لوگ موجود نہ تھے، مگر کچھ وقفے بعد ویٹر وہاں سے گزرتے تھے اور وہاں بیٹھ کر نوین کے باس کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ کتنے اچھے تھے اور کتنے اچھے انداز سے حنین سے ملے تھے۔ پھر اچانک سے اظہار کا خیال آیا، حنین کے دل میں آیا تو برا سا منہ بنا کے رہ گئی۔ اظہار کا اس طرح حنین کو پریشان کرنا حنین کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور وہ نوین کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ ورنہ نوین حنین پر بے حد زیادہ غصہ کرتی۔ شاہنواز اظہار کو اس کی پارٹی میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شاہنواز نے اظہار سے پوچھا تو اظہار بولا، میں کل سے آفس جوائن کر رہا ہوں تو سوچا آج کیوں نہ سب سے ملاقات ہو جائے۔ تو شاہنواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اظہار سے ملوایا، جب نوین سے ملوایا تو اظہار اور نوین ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ نوین بھی اظہار کو پہچان چکی تھی۔ اظہار، یہ میری پرسنل سیکرٹری نوین ہے، اور مس نوین یہ میرے بیٹے اظہار ہیں۔ نوین نے اظہار سے ہاتھ ملانے کے لیے آگے کیا تو اظہار نے اس کے ساتھ ہاتھ نہ ملایا۔ نوین نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیا، غصہ تو بہت آیا مگر وہ پی گئی۔ اظہار، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اظہار بولا، مجھے ان سے مل کر کچھ اچھا فیل نہیں ہوا۔ اس لیے اظہار کے ذہن میں فوراً سے یہ بات آئی تھی، اگر نوین ہی شاہنواز کی پرسنل سیکرٹری ہے تو سیکرٹری کے ساتھ تو ڈیڈ کے افیئرز کی افواہیں چل رہی ہیں، اس کا مطلب ہنی کی بہن نوین ہی ڈیڈ کے ساتھ ریلیشن میں ہے۔ یہ سوچ کر اظہار کو نوین پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ نوین، تم برا مت منانا، اظہار اسی طرح کے لاپرواہ نیچر کا مالک ہے۔ اوہ شاہنواز، کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا، اب مجھے چلنا چاہیے۔ نوین شاہنواز سے کہتی وہاں سے جانے لگی تھی۔ اس کے ذہن میں یہی خیال تھا، اظہار یہاں ہے تو وہ حنین کو یہاں سے لے کر جلد از جلد نکل جائے۔ نوین، چلی جانا، پر اس سے پہلے 5 منٹ کے لیے ہم مسٹر رحمان سے کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں، اور کہہ کر انہوں نے وہاں سے لے گئے تھے۔ اظہار غصے میں وہاں سے نکلتا ہوا ڈرنک کے 2 پیگ لگاتا پول سائڈ پر آیا تھا جہاں پر حنین تھی۔ حنین اپنے پیچھے کسی کو محسوس کر کے فوراً مڑی تو سامنے اظہار کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم یہاں، یقیناً تم میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہو۔ حنین غصے سے بولی تو اظہار بولا، نہیں میری جان، یہ میری تمہیں چاہنے کی شدت ہے کہ تمہیں کالج اور فلیٹ میں موجود نہ پا کر پھر تم مجھے یہاں پر مل گئی۔ حنین اظہار کی بات سن کر حیران رہ گئی، تم آج پھر میرے فلیٹ میں گئے تھے؟ اظہار حنین کو محسوس کرنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹ سے لگانے لگا تو حنین نے فوراً سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اظہار کو حنین کی یہ حرکت بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ غصے سے حنین کی کمر پر اپنے بازو کو لپیٹ کر اپنے بے حد نزدیک کر گیا۔ آخر ہو تو تم اسی کی بہن نا؟ اظہار کو پھر سے نوین کا چہرہ یاد آیا تو غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور اوپر سے نشہ اس کے ذہن پر سوار ہو رہا تھا۔ وہ یہ کہتا حنین کے ہونٹوں پر جھکا انہیں اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ حنین اظہار کے سنبھل پر طرف اٹھی تھی، وہ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی مگر اظہار اس کے ہونٹوں کے نشے میں کھویا اسے اپنے بے حد قریب کر گیا۔ حنین نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑا تو اظہار نے اس کی کمر پر بازو کو ہٹائے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے جھکنے لگا ہی تھا کہ حنین نے اسے زوردار دھکا دیا۔ وہ پیچھے کو ہوا مگر ساتھ ہی حنین کا پاؤں پھسلا اور وہ سوئمنگ پول میں جا گری۔ حنین کی سوئمنگ پول میں گرنے سے اظہار بوکھلا گیا تھا۔ اس کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر اپنا کوٹ اتارتا ہوا فوراً سے حنین کو بچانے کی غرض سے پول میں کودا کیونکہ حنین ڈوب رہی تھی، اسے سوئمنگ نہیں آتی تھی، اور جب وہ حنین کو پول سے باہر نکال کر لایا تو حنین
کی آنکھیں بند تھیں، وہ بے ہوش تھی۔ اظہار نے اس کو پاس رکھی ریلیکسنگ چیئر پر لٹایا۔ ایکسکیوز می سر، اپنی اینی پرابلم؟ وہاں سے گزرتا ہوا ویٹر اظہار کے پاس آ کر پوچھنے لگا۔ ارینج ٹاول کوئکلی۔ اظہار ویٹر کو بولتا ہوا حنین کا لانگ اسکرٹ گھٹنوں سے نیچے کرنے لگا۔ سردی کافی زیادہ تھی اور پول کا پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ اظہار نے اپنا کوٹ اٹھا کر حنین کے اوپر ڈالا۔ ہنی آنکھیں کھولو پلیز، میں کچھ نہیں کر رہا، صرف تم سے مذاق کر رہا تھا، تمہیں تنگ کر رہا تھا، اس کا گال تھپتھپاتا ہوا بولا۔ اسے اپنی بات کا یقین دلانے لگا۔ حنین ویسے ہی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ اظہار نے دوبارہ اس کے گال تھپتھپانے کے ساتھ ساتھ ہلکا سا پیٹ دبایا تو حنین نے کھانستے ہوئے آنکھیں کھولی۔ حنین اب اظہار کو دیکھ رہی تھی اور اظہار نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ جان لینے کا ارادہ تھا میری؟ اظہار حنین کی گال پر اپنی انگلیوں کو پھیرتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ نوین حنین کو ڈھونڈتی ہوئی وہیں آ گئی، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ حنین پول کے پاس رکھی چیئر پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ اظہار اس چیئر پر ایک سائڈ پر حنین کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا اور ان دونوں کے ہی لباس بھیگے ہوئے تھے۔ آپی آئی سویئر میں نے کچھ نہیں کیا، میں سوئمنگ پول میں۔ نوین کی آواز پر اظہار اور حنین دونوں نے نوین کو دیکھا۔ حنین بجلی کی رفتار سے چیئر سے دوسری سائڈ پر اٹھی اور جلدی سے اپنی صفائی دینے لگی۔ اتنے میں ویٹر ٹاول لے کر آیا۔ یہ لیجیے سر۔ ویٹر اظہار کو ٹاول دینے لگا، مگر نوین نے جھپٹ کر اس سے ٹاول لیا۔ حنین کے پاس آ کر اظہار کا کوٹ حنین کے اوپر سے تقریباً کھینچ کر اظہار کی طرف اچھالا، جسے اظہار نے کیچ کر لیا۔ اسی سائڈ کا گیٹ اوپن کروائیں۔ نوین ویٹر سے بولتی ہوئی ٹاول حنین کے گرد لپیٹنے لگی۔ یہ کیز پکڑو اور یہیں سے جا کر کار میں بیٹھ جاؤ، میں آتی ہوں۔ نوین حنین کو کار کی کیز تھما کر گیٹ کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ حنین نے ڈر کے مارے ایک نظر بھی اظہار کو دیکھے بنا نوین سے کار کی کیز لی اور وہاں سے چلی گئی۔ حنین کو جاتا ہوا دیکھ کر اظہار بھی اپنا کوٹ ہاتھ میں تھامے وہاں سے جانے لگا۔ تم رکو۔ نوین کی آواز پر اظہار رکا اور پلٹ کر نوین کو دیکھنے لگا اور اس کے چہرے پر اس وقت بلا سنجیدگی تھی۔ نوین اظہار کو دیکھتی ہوئی چل کر اس کے پاس آئی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا میری بہن سے دور رہو، میں ابھی تمہیں کہہ رہی ہوں، تم ہنی سے دور رہو۔ وہ اظہار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے خود سنجیدگی سے اظہار کو دیکھ کر گویا ہوئی تھی۔ مجھے یہ بات پہلے معلوم نہیں تھی ڈیڈ کی سیکرٹری تم ہو، بلکہ یہ بات مجھے آج معلوم ہوئی، لہٰذا میں نے پہلے تو نہیں تم سے کہا، مگر آج تم سے یہ ضرور کہوں گا اور آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، میرے باپ سے دور رہو۔ اظہار نوین کو اس کے انداز میں بولا، مگر آخری جملے پر اس نے باقاعدہ آنکھیں دکھاتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا، جس پر نوین کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ آئی۔ اس کی مسکراہٹ صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اپنے سامنے کھڑے شخص کی یا اس کی بات کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ اظہار کو سلگا گئی اس کی یہ بات۔ اظہار تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ یہ بات جا کر اپنے باپ سے کہو، پھر دیکھتے ہیں تمہارے ڈیڈ تمہیں اس بات پر کتنا عمل کرتے ہیں، کیونکہ میں تو تمہاری اس بات پر ہرگز عمل نہیں کرنے والی۔ وہ مسکراتے ہوئے اظہار کو کہنے لگی جیسے اس نے تھوڑی دیر پہلے اپنی ہونے والی انسلٹ کا اظہار سے بدلہ لیا ہو۔ اب وہ اپنے آپ کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ ڈیڈ میری بات پر عمل کریں گے، انہیں میری بات پر عمل کرنا ہی ہوگا اور تم بھی میری بات پر عمل کرو گی، ورنہ اس کا خمیازہ تمہیں اپنی بہن کی صورت بھگتنا پڑے گا۔ کافی خوبصورت ہے تمہاری بہن، کسی تازہ کلی کی طرح، اس کے اندرونی بیرونی ہر پرسنل معاملات کی خبر رکھتا ہوں میں۔ اور تم نے مجھے مزید اپنی اوقات دکھائی نا، تو وقت ضائع کیے بغیر چٹکی سے مسل کر رکھ دوں گا میں تمہاری بہن کو۔ اظہار اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ لا کر چٹکی بجاتا ہوا بولا۔ اب کی بار نوین کے فیس ایکسپریشن دیکھ کر مسکرانے کی باری اظہار کی تھی۔ پہلے میں تمہیں صرف ایک بدتمیز انسان سمجھتی تھی، لیکن آج معلوم ہوا تم ایک گھٹیا انسان بھی ہو۔ اظہار کو بولنے کے ساتھ نوین نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کی تاکہ اظہار کے منہ پر وہ خود کو تھپڑ لگانے سے باز رکھ سکے۔ اظہار اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات کے ساتھ اس کے ہاتھ کی بند مٹھی بھی دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، مجھے مارنے کا دل چاہ رہا ہے؟ ایسا سوچنا بھی مت، کیونکہ میں صرف بدتمیز اور گھٹیا انسان ہی نہیں بلکہ خطرناک انسان بھی ہوں۔ اظہار آنکھیں دکھا کر نوین کو دیکھتا ہوا اپنی بات ازبر کروا گیا۔ وہاں سے جاتے جاتے پلٹا اور بچا کر اور بہت زیادہ چھپا کر رکھنا اپنی بہن کو مجھ سے، لوگ مجھے یوں ہی بدتمیز نہیں کہتے، بہت زیادہ ہمت چاہیے میری بدتمیزیوں کو برداشت کرنے کے لیے۔ اظہار نوین کو بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے الفاظ نوین نے بہت مشکل سے برداشت کیے تھے۔ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیے۔ اللہ حافظ۔